عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر اپنے سر کو دل کی جانب جھکا کر ادب و احترام کے ساتھ دور شیخ نذرانہ پیش کریں. پڑھے واضح بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ میں فاتح خانی میں آیا تھا، حافظ فیضان صاحب کی محبت نے یہاں لے کر آئے، میں سننے کے لیے آیا تھا. قاری فروغ حضرت علامہ مولانا فرید صاحب کی بلاؤ جس سارے علماء جس کا نام نہیں، جتنے بھی ہیں یہ میرے سروں کی تاج ہے، اتنا کافی ہے، مجھے اس بات کا علم ہے. بس میں چلنے کی کوشش کروں گا، جہاں سے پیر ڈگمگائیں گے، جہاں سے مجھے گرنے کا اندیشہ ہوگا، وہاں یہ علماء کرام میری انگلی پکڑ کے تھام لیں گے. بس اتنا کافی ہے. میں ان کی عمر میں کل بھی بچہ تھا، آج بھی بچہ ہوں. بس بڑے پیر کی بارگاہ میں آج پتہ چلا آج ایک ربیع الغوث ہے اور غوث پاک کی آج پہلی تاریخ ہے. انشاءاللہ العظیم آپ تو بارہاں سنا ہے، بارہاں کرامات مزاحدات، بس مختصر سے نقد میں کچھ اصلاحی باتیں اور کچھ غوث پاک کی نسب نامہ بیان کر کے گزر جاؤں. سرکار بڑے پیر کا نام سید عبد القادر ہے، لقب محی الدین غوث اعظم محبوب سبحانی ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کی پیدائش کی تاریخ سن ہجری 401 رمضان مبارک ہے. 470 رمضان مبارک میں آپ دنیا میں تشریف لائے. سن ہجری 561 سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ٹوٹل بڑے پیر 91 سال ظاہری دنیا میں وفات تھے. اور میرے علم جہاں تک کی مجھے کام کر رہے علماء میری اصلاح فرمائیں گے، غوث پاک کی 49 اولادیں تھیں. 49 اولادیں کی بیٹی 23 اور بیٹے 24 وغیرہ، غالباً 49 بیٹا بیٹی تھے. اور بڑے بڑے جو تو تقوی اور بڑے بڑے منصب میں بڑے پیر کے بیٹے لوگ حامل اور فائز تھے. اور غوث پاک بغداد شریف کے ایران ایک شہر جیلان کے نام سے جہاں مدرسے کے لیے مسجد اب مدرسے کے لیے زمین رکھی تھی، وہیں میرے بڑے پیر آرام فرما رہے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں آج بڑے پیر کی محبت. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اکبر کے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر غوث پاک کا نام آپ اپنی مرضی سے نہیں لیتے، عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک بغداد مولا سے چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ لوگوں کی زبان پر آئے تو اللہ توفیق دیتا ہے تاکہ بڑے پیر کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے. ہماری مرضی سے نہیں آتا، غوث پاک کی مرضی سے آتا ہے. غوث پاک کی مرضی سے ہماری زبانوں پر غوث پاک کا نام آتا ہے. جب غوث پاک کی مرضی کے بغیر ہماری زبانوں میں نام نہیں آ سکتا تو ذکر سننے کی توفیق ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ غوث پاک نے چاہا تو آج آ گئے ہیں، غوث پاک نے چاہا ہے تو آج ہم حاضر آ گئے ہیں. اور غوث پاک اللہ اکبر حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی یوں ہے. میں نے جس کتاب سے پڑھے علماء دین میری اصلاح فرمائیں گے، میں ایک ناقص سا طالب علم بے علم بے عمل گنہگار ہوں. بس حقیقت میں بتا دینا چاہتا ہوں، ان کے قدموں کو چوم کر ایمان پر خاتمے کی بھیک مانگنے آتا ہوں. اور کچھ تڑپ نہیں ہے، کچھ گنجائش نہیں ہے، بس اللہ مجھے میرے خانوادوں کے ایمان پہ موت دے دے، اس سے بڑی خوش نصیبی کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. بس ان کے قدموں کی گرد و غبار کے صدقے یہی لینے آتا ہوں میں. سید عبد القادر ہیں، آپ کے والد کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. آپ کے والد کا نام سیدنا ابو عبداللہ ہے. آپ کے والد کا نام سیدنا ابو عبداللہ کے والد کا نام سیدنا یحییٰ زاہد ہے. سیدنا یحییٰ زاہد کے والد کا نام سیدنا محمد ہے. سیدنا محمد کے والد کا نام سیدنا عبد الواحد ہے. اور سیدنا عبد الواحد کے والد کا نام سیدنا موسیٰ ثانی ہے. سیدنا موسیٰ ثانی کے والد کا نام سیدنا موسیٰ ہے. اور سیدنا موسیٰ کے والد کا نام سیدنا عبداللہ ثانی ہے. اور سیدنا عبداللہ ثانی کے والد کا نام سیدنا عبداللہ محض ہے. سیدنا عبداللہ محض کے والد کا نام سیدنا امام حسن مسنہ ہے. سیدنا امام حسن مسنہ کے والد کا نام سیدنا امام حسن ہے.
کیا بات سیدنا مولا علی ہے، سیدنا مولا علی کی شریک حیات کا نام سیدہ طیبہ مخدومہ فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ کے والد کا نام مصطفیٰ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ وہ سے پاک کی مسجد سے نہ کچھ نہ ملے؟ ارے اتنا ملے گا کہ نسلیں ختم ہوں گی، دیا ختم نہیں رب کعبہ قسم میرے حسین جب نوازنے میں آ جائیں، قسم رب کعبہ جب نوازنے میں آ جائیں تو جھولی تنگ نظر آتی ہے دینے والی تعالیٰ۔ کیا بات ہے، حضور آپ دعا فرما دے بس ایمان پہ موت ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے۔ میری طالب علم میری حیثیت ان کے قدموں کے نیچے ہے، میری اوقات مجھے معلوم ہے، بس میرے فیضان بھائی نے زبردستی، میں منع کر رہا تھا قاری فروش آپ کو، میرا حق یہ نہیں ہے، مجھے خدا کے واسطے مجھے کھڑا نہ کیا جائے۔ ان کی محبت انہوں نے زبردستی یا جس مزاج سے مجھے کھڑا کر دیا، ورنہ میری حقیقت میں یہ میرا حق نہیں ہے، حق مانا جائے تو حق میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کہیں اور تھا، وہ پتہ چلا انہوں نے لے کر آ گئے۔ سنیں یہ تو آپ والد کی جانب سے حسنی ہے، والدہ کی جانب سے ام الخیر امت الجبار فاطمہ ثانی، بڑے پیر کی والدہ کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد کا نام سیدنا عبداللہ سمی ہے، آپ کے والد کا نام سیدنا عبداللہ سمی کے والد کا نام سیدنا ابو جمال الدین ہے، اور سیدنا ابو جمال الدین کے والد کا نام سیدنا محمد ہے، اور سیدنا محمد کے والد کا نام سیدنا ابو العطا ہے، اور سیدنا ابو العطا کے والد کا نام سیدنا کمال الدین عیسیٰ ہے، سیدنا کمال الدین عیسیٰ کے والد کا نام سیدنا علاء الدین جفات ہے، سیدنا علاء الدین جفات کے والد کا نام سیدنا علاء الدین جفات کے والد کا نام امام علی رضا ہے، اور سیدنا امام علی رضا کے والد کا نام سیدنا امام موسیٰ قاسم ہے، موسیٰ قاسم کے والد کا نام سیدنا امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے والد کا نام سیدنا امام باقر ہے، اور سیدنا امام باقر کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین ہے، زین العابدین کے والد کا نام سیدنا امام حسین ہے، سیدنا امام حسین کے والد کا نام سیدنا امام حسین کے والد کا نام سیدنا مولا علی ہے، سیدنا مولا علی شریک حیات کا نام سیدنا طیبہ فاطمہ ہے، اور سیدنا نعرہ رسالت، واہ واہ کیا بات ہے، سیدہ فاطمہ کے والد کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے امام عشق و محبت نے بریلی کی سرزمین سے دیکھ کر فرما دیا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خیز مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، تو حسینی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ یہ میں نے جو سیرت غوث اعظم میں پڑھا وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ میرے بڑے پیر حسنی حسینی بھی ہے، جس نے آج غوث پاک کا لنگر جشن سجایا، حقیقت میں امام حسین کو بھی خوش کر دیا ہے، امام حسین کو بھی راضی کر دیا ہے، امام حسین کے قدموں کی خیرات بھی آ گئی ہے، امام حسین کی برکتیں بھی ناصل ہونے لگی ہیں۔ آج یقیناً ان کے لاڈلوں کا ذکر کر کے ان کے جد امجد کو خوش کر دیا تھا، جد امجد کی خیرات پالی ہے آپ نے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے، کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قدموں میں جبی قدسی جھکا دیتے ہیں، جو گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، وہ تو آقا ہے، وہ تو آقا ہے، وہ تو آقا ہے۔ غلاموں کی کرامت تو دیکھو، ٹھوکریں مار کے مردے جلا دیتے ہیں، ٹھوکریں مار کے مردے جلا دیتے ہیں۔ ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی، یہ غوث کی محفل ہے، شفا سب کو ملے گی، ہر درد کی ہر غم کی دوا سب کو ملے گی، یہ غوث کی محفل ہے، شفا سب کو ملے گی۔ عالم ہو فاضل ہو مقرر ہو یا شاعر، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی۔
گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی. جان پہچانتی علی سے کچھ میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ. جان پہچانتی علی سے کچھ میرا بگڑا نہیں کسی سے کچھ. لکھ لے ہتھیلی میں یا علی پھر مانتا نہیں کسی سے کچھ. لکھ لے ہتھیلی میں یا علی پھر مانتا نہیں کسی سے کچھ. یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں. بس مختصر سے وقت میں حاضر آیا. اصلاحی ٹاپک میں بھی عنوان کا حکم ہے اور بس سنیں آپ توجہ ہے. سرکار بڑے میں ہر واقعہ کو تفصیل سے بات بیان نہیں کر سکتا. بس گہری گہری پوائنٹ گہرے گہرے جملے آپ توجہ دینا بتا کے میں جانا چاہتا ہوں. کون غوث جس نے 12 برس کی ڈوبی کشتی وہ غوث اعظم. جو خضر علیہ السلام کو آسمان سے بلا کر اپنی تقریر سنا دے وہ غوث اعظم. جو قبرستان سے چلے جائیں 320 غالباً 300 مردوں کو حکم دے تو مردے دھوڑ پڑے وہ غوث اعظم. اللہ اکبر. جو غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنو اگر کوئی تمہیں تکلیف دے اور میں مشرق میں ہوں تم مغرب میں ہو میری ایمان مجھے مدد کو پکارو میں مدد کو حاصل ہو جاؤں گا. وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں میرے مرید کو میرے نام لیوا کو مجھ سے محبت کرنے والوں کو جب تک کی موت نہیں آئے گی جب تک کی توبہ کی توفیق نہ دے جائے. وہ غوث اعظم فرماتے کوئی میرے مرید کی عزت تار کرنا چاہے تو غوث اعظم جا کے اس کی عزت کو بچا لینا چاہتے ہیں. اگر کوئی ان کے مریدوں کو تکلیف دینا چاہے تو آستین میں جو غوث پاک کے سچے مرید ہیں اس کو جھٹکتے ہیں تو غوث پاک کے اور مرید جو وہ رہتے ہیں وہ آ کے جو غوث پاک کے مریدوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں ان کو تکلیف سے نجات دلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو تقدیروں کو بدلتے وہ غوث اعظم. جو اللہ اکبر 12 برس کے بعد بھی جو کشتی تیرا دے وہ غوث اعظم. جو تقدیروں کو بدل کے ہمیں راہ راست لا دے وہ غوث اعظم. کتنی شان غوث اعظم کی ہے. راتیں ختم ہو جائیں گی بڑے پیر کی باتیں ختم نہ ہوں گی. اللہ اکبر. اللہ نے بے مثل بے مثال میرے غوث کو بنا پیدا کیا ہے. ان کی کرامتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا ان کی عنایتوں کا شمار نہیں کہہ سکتا. کتنی بڑی نوازش میرے غوث پاک شیخ عبد القادر کی ہے. لیکن اللہ اکبر آئیے میں تھوڑا بتا دینا چاہتا ہوں. آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ ایک شخص مرید نے ایک عورت کی رات میں زنا کے مناظر دیکھ کر کہا کہ 70 یا 100 مرتبہ زنا کیا. غوث پاک کی واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے گہرائی تک جانا چاہتا ہوں. وہ کہا حضور میں نے ایسا خواب دیکھا. بڑے پیر فرماتے ہیں تو حقیقت تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا تو 70 یا 100 عورتوں سے زنا کرتا. اس سے پہلے میں نے تجھے خواب میں کہا کہ حقیقت میں بچا لیا ہوں. سیدنا حماد عباس کے جو مرید تھے تجارت کے لیے آتے بارہا سنا ہے تو ان کے پیر و مرشد نے منع کر دیا تم ہرگز نہ جاؤ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا آپ کو مار دیا جائے گا. اللہ پر پھر بڑے پیر سے اجازت لے لی گئی تو بڑے پیر نے اجازت دے دی. جب وہ اپنے باپ کے واقعہ وارہا سنا ہے جب وہ تجارت کے سامان رکھ کے سو گئے تو خواب میں پورے مناظر دیکھ لیے. حقیقت مختصر بتا کے گزروں تو پھر پتا چلا آئے جب واپس تو اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تو سیدنا حماد عباس فرماتے میرے پاس نہیں بڑے پیر کا کرم ان کے پاس جا کے بتاؤ کہ تمہاری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا اور تم ایسا کر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا. بڑے پیر نے خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیا. میں نے اس کی تہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ علماء کی قدموں کو چوم کر حضور وہ تو آپ کے زمانے میں تھا. اگر ہم گناہگار آپ کا نام لیں آپ کے نام کی حامی بنیں آپ سے محبت کریں حضور ہماری رہنمائی کون فرمائے گا. حضور ہمیں اپنے گناہوں سے کون بچائے گا. حضور ہماری رہنمائی کے ذمہ دار کون ہیں. تو شب سبستان رضا میں اس بات کا خلاصہ ہو گیا. سن لو جو غوث پاک سے صبح قیامت تک کی محبت کرنے والے ہیں رب کعبہ کی قسم غوث پاک کے نام لینے والے ہیں اگر حقیقت میں ان کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوتا ہے تو غوث پاک صبح قیامت تک کی ان کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتے ہیں. بے شک آج بھی بچا لیتے ہیں. محبت تو ہو یار بڑے پیر کی محبت کرو آج بھی بچا لیتے ہیں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر. اور جو کہا جاتا ہے کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی والا واقعہ معتبر نے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو فتاوی رسمی میں نوٹ کیا اور کہا صحیح بات سند نے لیکن کوئی واقعہ اتنا کثرت سے چل پڑے تو متواتر ہو جائے تو اس کی یہی سند کافی ہے.
اور پھر اس کے بعد میں نے کیا آپ جانتے کہ علامہ حسنین میاں کی کتاب کو مطالعہ کیا تو اس میں یہ بات مل گئی جو دھولا جو ڈوبے تھے 12 برس بعد وہ سے پاک نے نکالے تھے وہ کوئی اور نہیں عبدالرحمن عبدالرازق نام ہے وہ کتابوں میں نوٹ پھر اس کے بعد 23 سال اور زندہ تھے اور حضور کے غوث پاک کے مرید بھی ہوئے دھولا راجہ اور خلیفہ بھی ہوئے آج بھی پاکستان گجرات میں حضرت دھولے راجہ کے نام سے قبر موجود ہے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے چاروں طرف پانی ہی آج بھی جا کے میرے مہم نے دیکھ کر آ کے مجھے بتائیں گجرات پاکستان میں آج کیسا موجود ہے آج بھی غوث پاک کی نسبت کہاں سے کہاں لے گئی اب آئیے میں پہلو اصلاح کی طرف لے چلوں بس اختتام پہ یہ بات عرض کر دوں جس غوث اعظم کو بے شمار عنایتیں برکتیں سب کچھ ملی وہی غوث اعظم کعبہ معظمہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ کے کہتے ہیں مولا اگر عبدالقادر کی نیکی قبول نہ ہو پروردگار تو میرے اللہ عبدالقادر کو نبی نہ اٹھانا تیرے نیک بندوں کے سامنے کھڑے ہونے قابل نہیں ہیں وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آج عید ہے کل عید ہے سیدنا عبدالقادر فرماتے ہیں عبدالقادر کی عید تو اس وقت ہوگی جس وقت عبدالقادر کا ایمان پہ جنازہ نکلے گا اللہ اکبر کتنے ایمان پر خاتمے کی فکر تھی عبدالقادر کو اور آج ہمارا حال کیا ہے صاحب ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آ رہے ہیں مگر ہم سے اچھا مسلمان کون ہیں اللہ اکبر آج ہمارے ہونٹوں میں غیبتیں ہیں آج ہماری ہونٹوں میں صرف گالیاں ہی گالیاں ہیں لیکن ہم سے اچھا مسلمان کون ہیں ہمارے کانوں میں مسجدوں سے صدائیں آتی ہیں لیکن اللہ اکبر ہمارے کانوں میں فلمی گانوں کی گونج ہے مگر ہم سے اچھا مسلمان کون ہے اللہ اکبر تو اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت نیلام کرتا چلا جا مگر ہم سے اچھا مسلمان کون ہے اللہ اکبر بلکہ تیرا بڑا باپ دوسرے کے کاندھے پر سر رکھ کے رونے کے لیے مجبور ہے مگر ہم سے اچھا مسلمان کون ہے آج تیری ماں غربت کے واسطے 2 روٹی کے واسطے سگنروں میں بھیک مانگ رہی ہے مگر ہم سے اچھا مسلمان کون ہے اے مسلمان تاریخ تو نہیں بدل سکتی مسلمان تو وہ بھی تھے جو سمندر کو حکم دے دیے ہیں تو سمندر نے اپنا سینہ چیر کر راستہ دے دیا ہے اللہ اکبر آج ہم کیسے مسلمان ہیں نمازوں کو چھوڑ دیا ہے عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے چہرے سے داڑھی کو ترال چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر مصطفیٰ کی سنت کو فراموش کر دیے ہیں یقین مانیے آپ حضور کو کیا جواب دیں گے جس غوث پاک کی کرامتیں بے مثال ہو عنایتیں بے مثال ہو وہ غوث اعظم جو 1 وضو سے 40 سال عشاء کی نماز فجر کی نماز جو پڑھے ہیں مطلب عشاء میں وضو بناتے پھر سوتے نہیں پوری رات بھر میں ایک قرآن مکمل کر لیتے وہ غوث اعظم کو ایمان پر کتنی خوف ہے 15 سال ایک پیر میں رکھ کے 15 سال پوری رات بھر قرآن کی تلاوت کرے وہ غوث اعظم مفسرین نے یہاں تک کی لکھا ہے جنگل میں چلے گئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 1 سال بڑے پیر غوث اعظم نے صرف خالی پتے کھائے پانی نہیں پیے اور صرف اپنے رب کو ڈھونڈتے رہے اور 1 سال کا عرصہ ایسا بھی گزرا صرف پانی پیے کچھ کھائے نہیں پھر تیسرا سال ایسا بھی گزرا ہے نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے بس رو رو کے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا پروردگار تو راضی ہو جا جس شیخ کا جشن منا رہے ہو سوچے تو کتنی سیرت بھی دیکھے ان کی تقویٰ پر طہارت بھی دیکھے ان کے مراقبہ بھی دیکھے مجاہدے بھی دیکھے اللہ اکبر وہ غوث پاک جب کہتے مشکل زیادہ آ جاتی ہے پریشانی زیادہ آ جاتی ہے تو چٹ زمین پر لیٹ کے کہتے ہیں ورفعنا علم نشر لک صدرک کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے دعائیں کرتے ہیں صاحب آج غوث اعظم کی جشن سے بھی غوث الاعظم کانفرنس سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ اب آئے کہ پروردگار تو گناہگار تھے لیکن مولا جائیں گے تو بھی نیکی کریں گے اللہ آئے تھے تو بے نمازی تھے ان کے جائیں گے تو نماز کی حفاظت کریں گے مولا آئے تھے تو ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے پروردگار سے جب اٹھ کے جائیں گے تو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے مولا جب آئے تھے تو ناجائز باتیں فون میں کیا کرتے تھے پروردگار تیرے محبوب کے لاڈلوں کا وسیلہ مانگ کر آج تمام ناجائز محبت سے توبہ کر کے جائیں گے پروردگار جب آئے تھے تو ہم طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے تھے مولا جب آج اٹھ کے جائیں گے تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے یہ سب سے بڑا تحفہ آپ کے لیے ہمارے لیے ہوگا صاحب اور کچھ بھی نہیں ہے مر کے چلے جائیں گے قبر بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا کفن تک گل جائے گا جس کی ہڈی تک سڑ جائیں گے اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ لے جائے سچ
سچی توبہ بڑے پیر کی بارگاہ میں کر لیں, توبہ استغفار کر کے گناہ سے توبہ کر لیں, تمام عیاشیت تمام ناجائز کام سے توبہ کر کے مسجدوں سے رہ جائیں. صاحب آج پتہ نہیں ہے آپ کو 223 مسجدیں ترپورہ میں جلا دی گئی ہیں. یہ درد امت کا نہیں ہے, 200 گھر مسلمانوں کے جلا دیے گئے ہیں. اس درد کا احساس نہیں ہے, بلکہ ہزاروں مسلمانوں پر اللہ پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کی عزت کو تار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ موت ہمیں آ لے جائے تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. تمہاری ادا نبی نبی بولے, تمہاری چلن نبی نبی بولے, تمہاری گفتار نبی نبی بولے, تمہارا کردار نبی نبی بولے, تمہارا اخلاق نبی نبی بولے, تمہاری سراپا وجود پوری زندگی نبی نبی بولے. رب کعبہ کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں آخری بات اختتام پر کہ اللہ اکبر, میری پوری امت ایک جزء ایک حصے کی طرح ہے. اگر پیر میں چوٹ لگے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اسی طرح میری امت ہے. یہ مت سوچنا کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, فلاں ملک میں, فلاں طرح میں, فلاں دیگر جگہ میں وہاں کی بیٹیوں کی عزت نیلام کر رہی ہے. آقا فرماتے ہیں جو یہ دیکھ کے سو جائے کہ ابھی فلاں کا گھر جل رہا ہے, میرا گھر محفوظ ہے. غیب دا نبی فرماتے ہیں جب تک کہ تمہارے گھروں میں بھی آگ نہ لگائی جائے گی, جب تک کہ تمہیں موت نہیں آئے گی, جب تک کہ تمہارے گھروں کو بھی نہ جلایا جائے گا تو تمہیں موت نہیں. اس نبی کا فرمان ہے ایک جسم کی طرح پوری امت میرے آقا کی جسم کی طرح ہے. پیر میں چوٹ لگے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. اسی طرح صاحب بس اگر کہیں اور مسلمانوں کو ستا رہا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں نا, ان کے حق میں دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا. اتنا ضرور کرنا, خود کی زندگی بدلیں, ان کے حق میں دعا کریں. چلے آئیے میں بھی آپ تمام لوگ توبہ کرتے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ میں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی. تمامی لوگ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوران تقریب شریف غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے, سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمن کے باغ میں پھول رہیں گے, کھلتے رہیں گے, انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ملتے رہیں گے. السلام علیکم.